اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری آل کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے گا جبکہ میری آل اس کے پاس پریشان ہو کر پہنچے اور وہ میری آل کو خالی نہ لوٹائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اشرف المحبت لآل محمد میں امام یوسف اسماعیل نبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تخریج کے ساتھ بیان کیا اور وہ کتاب بھی موجود ہے میرے پاس۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، میری آل اگر کسی کے پاس غریب ہو کر پہنچے، مجبور ہو کر پہنچے، مختار کل رسول کو معلوم ہے میری آل میں مختلف احوال آئیں گے، کبھی میری آل غریب بھی ہوگی، میری آل مجبور بھی ہوگی، پریشان آل بھی ہوگی، میری آل کے حالات اچھے کبھی نہیں بھی ہوں گے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو طلاق دے دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری آل کو قوت کے مطابق رزق دینا۔ پوچھا حضور قوت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قوت سے مراد ہے ضرورت کے مطابق روزی۔ یا اللہ میری آل کو ضرورت کے مطابق روزی دینا، زیادہ دنیا نہ دینا کہیں دنیا میں پھنس نہ جائیں۔ اللہ ان کو جتنی دنیا بھی دینا وہ دین کی خاطر عطا فرمانا۔ آل کے اوپر بھی غربت کے دن آ سکتے ہیں، زکوٰۃ تو یہ نہیں لیں گے، صدقہ بھی یہ نہیں لیں گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے پاس میری آل ضرورت مند ہو کر آ جائے، مجبور ہو کے آ جائے، تم میں سے جس نے اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا، جواب میں اگر وہ کوئی نیکی تم سے نہ کر سکے، اس سلوک کا بدلہ اگر میرے سیدوں نے میری آل نے اگر تمہیں نہ دیا، فرمایا قیام انا ضامنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے ذمہ ہوگا، میں اس بندے کو اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا۔ میری آل سے نیکی کرنے والے آج میرے ہاتھوں سے اجر وصول فرما۔ آپ کہنا ہم گھروں میں تھے، بڑا ضروری کام تھا، مفتی عارف شاہ صاحب نے ہمیں، آل رسول نے ہمیں 5 دن پاک کانفرنس میں بلایا، کام چھوڑ کے ہمیں یا رسول اللہ، مگر آئے ہیں صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے، آقا ہمیں اجر عطا کرو۔ عارف شاہ سے تو ہمیں اجر نہیں ملا، آقا آپ ہمیں اجر عطا فرماؤ۔ میں مسجد کے منبر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جھولیاں بھر دیں گے۔ دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ چاہ کر دیکھو ذرا سید کو، یہ بلخ بخارا نام آپ نے سنا ہے، تقریباً کوئی 300-400 کتابوں میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ کتنی کتابوں؟ 400-500 کتابوں میں نے، بہت عوام الناس کی کتابوں میں بھی اور خواص کی کتابوں میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ اور یہ امام فخر الدین رازی نے بھی اس واقعے کو لکھا، امام فخر الدین رازی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ بخارا کے اندر ایک سیدزادہ رہتا تھا، غریب تھا، 5-6 اس کی بچیاں تھیں، غربت کے ہاتھوں محنت مزدوری کر کے اپنی بچیوں کو پال رہا تھا، اچانک بیمار ہو گیا، وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی پردہ دار بیوی اسے لوگوں کے گھروں میں اب کام کرنا پڑا، مجبور ہو گئی بچوں کو پالنے کے لیے۔ 1-2 مرتبہ کام پہ نہ جا سکی، کام والوں نے کام سے نکال دیا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، پریشان ہو گئی۔ رات کو آئی، اپنے بچوں کو بہلا پھلا کے سلا دیا، بہلا پھسلا کے سلا دیا، بچے سو گئے۔ صبح اٹھی، بھوک کے مارے بچے جلدی اٹھ گئے، پریشان ہو گئی۔ اس شہر کا جو والی تھا، سب سے بڑا آدمی مسلمان تھا، اس کے دروازے پر پہنچی اور جا کر پوچھنے لگی کہ صاحب جی رہیں تو مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ نوکر نے جا کے بتایا کہ ایک شہر کی غریب سی عورت آئی ہے، ملنا چاہتی ہے، کہاں بلاؤ؟ یہ پہنچی، اس نے کہا آپ بڑے امیر و سخی ہو، میں غریب سیدزادی ہوں، آپ سے سوال کرنے آئی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں،
کچھ دے دو، زکات نہیں ہونی چاہیے، صدقہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ذاتی مال میں سے کچھ دے دو۔ وہ مسلمان امیر تکبر میں آ گیا، اس نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم سید ہو؟ وہ کہنے لگی غریب لوگ اپنی غربت ہاتھ میں لے کے پھرا کرتے ہیں، غریب اپنے شجرے ساتھ نہیں رکھتے، غریب ہوں، میری غربت ہی ہے اور کوئی حوالہ نہیں میرے پاس۔ اس نے کہا اپنے سید ہونے کا ثبوت دو تو پھر خدمت کروں گا۔ وہ ثبوت نہ دے سکی، خالی ہاتھ مڑ کے آئی، سوچتی ہے بوجھل قدموں سے کہ اپنی یتیم بچیوں کو منہ کیسے دیکھوں گی۔ وہ سوچتی ہوں گی کہ بڑے آدمی کے گھر میں سیدزادی گئی ہے، خالی نہیں آئے گی، کچھ نہ کچھ لائے گی امی، لیکن اس نے تو مجھے سید ہونے کا ثبوت مانگ لیا، اب کیا کروں؟ اسی حالت میں اسے یاد آیا کہ اس شہر میں ایک سخی آدمی رہتا ہے، پر وہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، وہ آگ کی پوجا کرتا ہے، مشرک ہے، چلو کیا کروں، اب مجبور ہوں، اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادم آیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ لے گئے، صاحب نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی اولاد سے ہوں، غربت کی ماری ہوں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ابھی اتنی بات کی، وہ رونے لگا۔ اس نے کہا ٹھہر جا، اے شہزادی مجھ سے ڈائریکٹ مخاطب نہ ہو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے تو بات کرے۔ اپنی گھر والی کو جا کر کہا جاؤ عزت والی کوئی مسند بچھاؤ، رسول اللہ کی شہزادی ہمارے گھر میں آئی ہے۔ میں نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہوا، لیکن میں جانتا ہوں کہ نبیوں کی آل کی عزت کرنے کا بڑا ثواب ہوا کرتا ہے، اس لیے چلو ہم اور کچھ نہ صحیح خدمت تو کر لیتے ہیں۔ کہا سب سے اچھے جوڑے دے دو ان کو، اتنے پیسے دے دو کہ سال پورے کا خرچہ پورا ہو جائے، اور لنگر بھی دے دو، اور کھانے پینے کا جو پکا ہوا سامان وہ بھی لو، اپنی بچیوں کو ساتھ لو، عزت کے ساتھ اس گھر میں جا کر پہنچا کے آؤ۔ وہ اس کے گھر والی اٹھی اور وہ امیر زادی اٹھی، انہوں نے سواریاں لی، اونٹ لیے اور سارا سامان لاد کر اس غریب سیدزادی کے گھر پہنچا دیا۔ بچیوں نے کھانا کھایا اور وہ دور سے دیکھتا رہا، بچیاں کھانا کھا کے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور رو کے کہتی ہیں یا اللہ جس نے ہمیں رجایا ہے اس کی دنیا آخرت کو دور رجا۔ چھوٹی بچی نے دعا کی یا اللہ ایسا بندہ دوزخ میں نہ جلے، یا اللہ اس کو ہمارے نانے کا کلمہ نصیب فرما۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ محبت والوں، پیار والوں، نبی کی آل کی محبت میں آنے والوں، بچیاں کھا کے آرام سے سو گئیں۔ ادھر رات ہوئی، وہ مسلمان بھی سویا، بادشاہ یہ مجوسی بھی سویا۔ کملی والے کی سواری آج دمشق، آج بلخ کے شہروں میں اتر گئی۔ آج کملی والا آیا، بلخ کی گلیوں میں خوشبو آنے لگ گئی۔ کملی والے آقا نے خواب میں آ کر اس کو محشر کا منظر دکھایا۔ اس مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا منظر لگا ہوا ہے، لوگ جنت کو جا رہے ہیں، جنت کا کھلنا دروازہ دیکھ کر دروازے کی طرف لپکا، دیکھا آگے نبی پاک خود جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں ہاں تو میرا امتی ہے، چلا جا اندر، ہر ایک کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ جب یہ پہنچا حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا امتی ہونے کا ثبوت ذرا لے گیا، کل میری غریب بچی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو میری غریب بچی سے اس کے سید ہونے کے ثبوت مانگتا رہا ہے۔ وہ غریب تھی، وہ کیا ہوتا دو چار روٹیاں دے دیتا، اس کی خدمت کر دیتا، تو خدمت کرنے کے بجائے اس سے پوچھتا رہا ہے کہ ثبوت لا۔ وہ مجبور ہو کر تیرے دروازے سے خالی گئی ہے، نکل جا، تو ثبوت لائے گا امتی ہونے کا، جنت کا دروازہ اس دن کھولوں گا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اٹھا ہے، اپنے نوکروں چاکروں سے کہتا ہے وہ کل جو غریب عورت آئی تھی بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے؟ ادھر وہ جو مجوسی تھا وہ بھی سویا، سواری تو اتری ہوئی تھی بلخ کے شہر میں، اس کے خواب میں تشریف لائے،
گھر کے ہر بچے کو حضور نے زیارت کرائی، اس کی اہلیہ کو زیارت کرائی۔ حضور نے فرمایا دیکھ میں کون ہوں؟ کہتا اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا آپ کون ہو۔ فرمایا سن، کل میری ایک غریب اولاد میں سے بچی آئی تھی تیرے دروازے پر، تو نے بڑی عزتیں کی اس غریب کو، تو نے اپنی اہلیہ کے ذریعے اس کی عزتیں کی، تو نے اپنے بچوں کے ذریعے اس کی عزتیں کی، تو سامان لے کر اس کے گھر میں پہنچا، ان کو تو نے خدمت سے نوازا ہے۔ میں اسی کا نانا ہوں، اسی غریب کا میں نانا محمد مصطفیٰ ہوں۔ میں آیا ہوں تجھے جنت کی خوشخبریاں دینے کے لیے۔ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجوسی نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، جب اس نے پڑھا محمد الرسول اللہ، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو کیسے بتاؤں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو اہلیہ کی طرف سے بھی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، وہ بچوں کے کمرے سے بھی آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے لگا آپ کیسے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ گھر والوں نے کہا جو پھیرا آپ کی طرف لگا گئے ہیں وہ پھیرا ہماری طرف بھی لگا گئے۔ شب انتظار میں سو گیا، وہ میرا نصیب جگا گئے۔ یہ لہک مہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ اگر ایک غریب سیدزادی کے ساتھ، اب میں ایک اور نقطہ بیان کرنے والا ہوں پنجتن پاک کا، اگر ایک غریب سیدزادی کے ساتھ مجوسی ہو کر پیار کرے، کملی والا اس کا بھی بدلہ دینے آ جاتا ہے۔ ہم جن سے پیار کر رہے ہیں وہ تو جنت کے سردار ہیں۔